हेलो हेलो, कैसी है? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं माशाल्लाह बहुत प्यारी, इतने मेकअप के बाद। तो पता है आज कुछ कमी कमी सी लग रही है। कमी? हाँ, किस चीज की कमी? बस कुछ ऐसे ना कमी सी खल रही है, कमी फील हो रही है किसी इंसान की? शायद। बादब बामुलाहिजा होशियार दुल्हा मियां तशरीफ ला रहे हैं, और वो भी तुझे पता कैसे? आज कैसे? अपनी साइकिल पर। साइकिल पर? हाँ, पेट्रोल ने शादियों की खुशियों को जलाकर बिल्कुल राख कर दिया है। अब तो शादियों में इस कहावत पर भी जो है पाबंदी लग गई है कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अब होगा कि पेट्रोल वाले जो है दुल्हनिया ले जाएंगे। आजकल मार्केट में ये कहावत इन हो गया। कहाँ रह गया भाई पेट्रोल वाले? मैं आ गया। पेट्रोल तो इतना महंगा हो गया कि जनाब अपने आप के ऊपर छिड़क कर खुदकुशी करने के लिए भी मैं खरीद नहीं पा रहा। और जनाब मैं क्या दूल्हा मियाँ, और मैं शरीफ आदमी, टैक्स ज़दा बंदा। जनाब अब मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये कोई मुशायरे की महफिल नहीं होने वाली, ये हो रही है टैक्स की महफिल। और आपको ये भी बता दूं मैं साथ कि भंगड़े और धमाल पे भी टैक्स लग गया, वाइज के किलो काल पे भी टैक्स लग गया। शादी के बारे में न कभी सोचना छोड़ो, सुनते हैं इस ख्याल पे भी टैक्स लग गया है। जिसकी गाल पे डिंपल के कोई तिल, हर उस हंसी के गाल पे भी टैक्स लग गया। खाने के बाद दांतों में तीला न फेरना, दांतों के है हिलाल पे भी टैक्स लग गया। करती है जो मासियां 10 घरों में काम, उन मासियों के माल पे भी टैक्स लग गया। क्यों इतने टैक्स लग गए? पूछिए मत सवाल, गिलानी इस सवाल पे भी टैक्स लग गया। इन तमाम टैक्सों के साथ मैं हूं मन्नान गिलानी, और ये है टैक्स ज़दा हुस्ना तारीफ, और ये है टैक्स की मारी मलिहा अदनान। जनाब इन तमाम टैक्सों को सुन के डिप्रेशन हो गया, बिल्कुल, परेशानी हो गई, बहुत ज्यादा है। अब हैरान कर दूं, परेशान कर दूं। कितना हैरान परेशान करना है आपने। आपके मेकअप भी महंगे हो गए, ना करें। कसमें। कपड़े भी महंगे, जुतियां भी महंगियां, गड्डियां भी महंगियां, मोबाइल भी महंगे। मोबाइल में जो चार्ज करने के लिए लोड करते हैं उसमें भी टैक्स लग गया है। ना करे, मेरी दोस्त ने रो पड़ना है। हाय रोए कैसे, अब तो आंसुओं पे भी मेरे ख्याल में टैक्स लग गया। और इतने डिप्रेशन के बाद हम बेचारे कोई डिप्रेशन दूर करने के लिए 2 कश लगा लेना, और भाई वो भी नहीं लगा सकते क्योंकि अब टैक्स लग गया है। हाय 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 हाय, तुम कितने टैक्स छुपाओगे, हर घर से टैक्स निकलेंगे, और इतने टैक्स निकलेंगे जनाब। रे रब दा नाम परेशान कर दिया, हैरान कर दिया जनाब। सबसे बड़ी मसला ये है कि इन्होंने पेट्रोलियम के ऊपर जो टैक्सेस लगाए हैं ना, उसकी वजह से ओवरऑल जितनी भी चीजें हैं, आप अपने घर के दरवाजे से एंटर हो जाएं और जिस चीज पे और जिस बंदे पे आपकी पहली नजर पड़ेगी ना, उस पे टैक्स लग गया। मैंने जनाब शादी का सोचा, और सबसे पहले मुझे ख्याल आया कि क्यों ना जाके मैं शादी हाल बुक करूं। आगे देखा जनाब 10% मिनी बजट में उसमें भी टैक्स लग गया। तुसी मनु की करना चाहते हो? नहीं, मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है? अभी आप इस ख्याल को मेरा ख्याल है डिले ही कर दे तो अच्छी बात है। मेरा ख्याल है कि ख्याल पे भी टैक्स लग गया। अब ये वो गवर्नमेंट आ गई है कि टैक्स के ऊपर भी टैक्स ले रही है। ओ भाई तुम इतना टैक्स देते हो इसलिए तुम्हारे ऊपर ये टैक्स भी है। चले जी बस ठीक है। अब जो कवारे हैं उनके हाथ क्या पीले हो रहे हैं, उनके मुंह ही लाल होंगे गुस्से से। ओ मैं कहता हूँ रंग उड़े पड़े हुए हैं जी, अब तो रंग वापस लाना मुश्किल हो गया। शादी करना वैसे भी मुहाल है। आटा, घी, दाल, चावल, अशिया रोजमर्रा की जितनी भी है, हर चीज पर टैक्स लग चुका है। हर चीज के रेट्स जो है आसमान को छू रहे हैं। आप पे कोई टैक्स नहीं लगा, बड़ी मुतमिन बैठी हुई हैं आप। मेरे मेकअप पे टैक्स लग गया, मेरे कपड़ों पे टैक्स लग गया। जनाब देखो शादी का सोचा आपने, आप टैक्स देना शुरू कर दें। शादी के बाद ये ऑब्वियस बात है कि आपका बच्चा भी होगा, तो उसके बाद बड़ा जो मसला होता है ना, वो उसके दूध का होता है। और पैम्परों का, उस पर भी टैक्स लग गया है। हाय दूध से ज्यादा पैम्पर जरूरी चीज है। हाय कुंवारे कितने जान बेचारे। आप भी छुट्टी की तलाश में मुझे कहती थी गड्डी तू मंगा, तेल मैं पवादा। ओ पता नहीं कितने चलेगी। ओ कुड़ी नहीं लभ रही जनाब, जड़ी कहती सी गड्डी लैके मैं फिर रहा। मेरा अपना जाती पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल वाली नहीं मिली। आप किसी पंप वाली से राब्ता करें ना। बिल्कुल। आप गलत एड्रेस पे जा रहे हैं, गलत एड्रेस पे जाके गलत लड़की को अप्रोच कर रहे हैं। मैं तो सोच रहा हूँ ये मुझे पंप करा रही है, मैं तो ढूंढ रहा हूँ पंप एक्शन। अब बंदे को आना चाहिए एक्शन में। आपको मजे की बात बताऊं, ये जो यहाँ पे वो एहतजाज हो रहे हैं, जेल भरो तहरीकें हो रही हैं, पीटीआई की इतनी बल्ले बल्ले हो रही है इंटरनेशनली, उसकी एक बड़ी वजह ये नहीं है कि खान साहब की फैन फॉलोइंग बहुत बढ़ गया, वो तो है ही है, बड़े लीडर हैं, मगर ये जो गुर्बत और महंगाई की सताई हुई अवाम है वो भी उनके साथ शामिल हो गई है। वो कहते हैं
یہ بڑی ظالم حکومت آ گئی ہے, ان کو احساس ہی نہیں ہمارا. آپ نے بات ایکشن کی ہے, ایکشن نہیں, اب تو وہ وقت آیا کہ آپ آکشن پہ نکل جائیں گے اگر آپ شادی کا سوچیں گے. ظاہر سی بات ہے, بچے سیل پہ لگانے پڑیں گے جناب, یہ بڑے والا 10,000 کا, اس سے بڑے والا. اس سے پہلے شادی تو کر لے, کوئی بندی تو ڈھونڈ لے, اب ابھی سے بچے سیل پہ لگانے توبہ چل پڑے. توبہ توبہ توبہ, خواتین سے میں پہلے ہی بہت ڈرتا ہوں جناب, ان کے تو میک اپ, کپڑے لتے, جوتے, یہ سارا کچھ پورے نہیں ہوتا ہے. اوپر سے ہی آج کل ان کو کھانے وانے پکانے آتے کوئی نہیں, یہ جاتی ہیں فاسٹ فوڈ میں, یہ جاتی ہیں ہوٹلنگ میں, چائنیز چاہیے, تھائی چاہیے, اور اس پہ بھی لگ گیا ہے ٹیکس. اب مجھے بتائیں آپ جائیں تو کہاں جائیں؟ میرا خیال ہے کہ میں ایک خاتون کی فوٹو اپنے کمرے میں لگاتا ہوں اور بس اسی سے گزارا کرتا ہوں, کیونکہ فوٹو مجھ سے ٹیکس نہیں مانگے گی. فوٹو خریدنے پر بھی ٹیکس لگ گیا. استغفر اللہ, تسی منو جین دینا کہ نہیں جین دینا کڑیو؟ نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ جئیں اور خوش رہیں. شادی مینز ہیپینس کو جو ہے پھر آپ کو کنارہ کرنا پڑے گا. جناب دیکھیں, بنیادی جو ضروریات ہوتی ہیں نا انسان کی, صحت, تعلیم, اور جناب یہ آپ کی جب یہ سسٹم چلتا ہے نا, یہ سارے کچھ حکومت آپ کو مینج کر کے دیتی ہے. مگر حکومت میں پتہ نہیں وہ IMF نے ان سے میرے حال میں نوٹس لے لینا, جو چیز سستی رہ گئی ہے, کوئی رہ تو نہیں گئی. آپ کے خیال میں وجہ کیا ہے جس پہ ٹیکسز لگنے کی؟ دیکھیں جی, جب بھی آپ IMF کے ساتھ کوئی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں نا, تو اس ڈیل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ان کی بہت ساری باتیں ماننی پڑتی ہیں. اس پہ وہ آج کل کے دور میں جو انہوں نے سب سے بڑی ریکوائرمنٹ جو ان کی یہ تھی کہ آپ کے ساتھ ٹیکس ہماری وہ جو ڈیل ہو جائے گی, پیمنٹ مل جائے گی, مگر آپ کو ٹیکس نیٹ بنانا ہے. انہوں نے چپ کر کے وہ جتنی بھی بنیادی اشیاء ضروریہ ہیں ان کے اوپر سیلز ٹیکس لگا دیا, ٹھیک ہے, 17 سے 18 کر دیا. اب یہ کہتے ہیں کہ بظاہر تو انہوں نے غریب آدمیوں کا کیا, بھلا جی 1% صرف ٹیکس لگایا. مجھے یہ بتائیں کہ امیر آدمی کے اوپر کیسے ٹیکس لگا؟ اگر 100 روپے کی چیز 120 کی آپ نے کر دی تو اس امیر آدمی نے اپنی پروڈکشن مہنگی کر دینی ہے, جنرل سیلز ٹیکس اس نے اتنا ہی لینا ہے. تو اس میں آپ نے آج آ کے میرے ورگے غریب, تسی تو ماشاءاللہ بڑے ویل آف ہو, میرے ورگے جڑے غریب آدمی نے ان کی تنخواہیں ملنے سے پہلے ہی لگ چکی ہوتی ہیں. اب کہاں پر لگ چکی ہوتی ہیں بھائی؟ شادی آپ کی ہوئی نہیں ہے, بچے آپ کے ہیں نہیں, ڈائپرز آپ نے لانے نہیں ہیں, کچھ اور چیز آپ کا ہے نہیں, اپنی مسز کو آپ نے سیر کرانے سائیکل پہ کہیں لے کے جانا نہیں. اب یہ لڑکیاں سمجھتی ہیں کہ بندے کی زندگی شروع ہی تب ہوتی ہے جب اس کی زندگی میں کوئی خاتون آ اور آپ جائے. کے کیا خرچے ہیں, کیا ایکسپینسز ہیں؟ لو, کپڑے نہیں پہنتا بچہ, اپنا وہ کھانا نہیں کھاتا, صحت کا مسئلہ ہے, کوئی بیماری آ جاتی ہے علاج نہیں کرواتا, اپنی گاڑی کے اندر پیٹرول نہیں ڈلواتا, وہ دھکے سے چلوا رہا ہوں میں. اب جو زندگی گزر رہی ہے دھکے سے ہی چل رہی ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں جناب, اگر اس کو سنجیدہ بنیادوں پہ نہ لیا نا تو سری لنکا تو بڑی اچھی حالت میں گیا نا جی, ہماری اس سے بھی بری حالت ہو جانی ہے. اور یہ جو حکومت ہمارے اوپر اس ٹائم ڈٹی ہوئی ہے نا, تو ان کا کوئی, مجھے نہیں لگتا کہ نیکسٹ الیکشن میں کوئی ان کا کوئی چانس ہے, کیونکہ حکومت اتنی, عوام اتنی تپ چکی ہوئی ہے کہ وہ خان صاحب کی بات کو ویلیو بھی دے رہی ہے, خان صاحب کو وہ اپنا سمجھ رہی ہے کہ ایسا لیڈر ہے کہ جو ہمیں ان مسائل سے نکالے گا, ٹھیک ہے. تو یہی صورتحال رہی. تو جناب میرا خیال ہے کہ جو بندے زندہ رہیں گے نا, زندہ بچ جائیں گے اس مہنگائی کے بعد, وہ خان صاحب کو ووٹ دیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اور تپنے کی بات آپ نے کی تو اس سے آپ کی تپش کا بھی اندازہ ہو رہا ہے, آپ کے تو پسینے چھوٹ رہے ہیں. چھوڑنے شکر ہے جی, پسینہ ابھی نکل رہا ہے مفت میں. لگ جائے گا, آپ وہ ٹیشوز خریدنے جائیں گے اس پہ ٹیکس ہی ہے. آپ گوگلز لگا کے بیٹھے ہوئے, اس پہ بھی ٹیکس ہے. یہ ٹیکس سے پہلے لی تھی جناب, ٹیکس فری ہے. اتنا خوش ہے آپ, مطمئن نظر آ رہے ہیں آپ. وہی بچت, وہ کیا کہتے ہیں کہ سمجھداری میں ہی گھرداری ہے. اور اب جناب وہ جو شہباز شریف صاحب کہتے تھے نا کہ اب وہ ٹائم آ گیا کہ ایک روٹی 3 بھائیوں کو کھانی پڑے گی, تو مجھے لگتا ہے 6-7 بھائیوں کو کھانی پڑے گی, بلکہ اس کی فوٹو کاپی کرانی پڑے گی روٹی کی. اور وہ لیکن اس فوٹو کاپی کے اوپر بھی ٹیکس لگ چکا ہو. آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ میک اپ پہ ٹیکس لگ گیا, جوتوں پہ آپ کو کیا لگے, آپ کے ہسبینڈ بیچارے نے, وہ کولو کا بیل ہے, اس نے ٹیکس بھی دینے ہیں, آپ کو بھی دینے ہیں. نہ عبد المنان بالکل ٹھیک ہے, اس کی ٹینشن بالکل ٹھیک ہے میری دوست کی. وہ کہہ رہی ہے میک اپ پہ ٹیکس لگ گیا, شادی شدہ بندی ہے, وہ صبح جب اس کے ہسبینڈ نے اسے بغیر میک اپ کے دیکھ لیا, لا حول ولا قوت, اس نے کہا باجی آپ کون, آپ کہاں سے, اس مہنگائی کے دور میں آپ کہاں سے. آپ تو بچوں کے سیرپ سے لے کے ڈائپرز پہ لے کے سیریلیکس تک پہ ٹیکس لگ چکا ہے. ہائے 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 ہائے, بہت سیاپا جی, ان کو زیادہ دودھ کی فکر ہے. تو ویسے بھی جب میں نے جاتی 200-300 روپے پلس ہوتے ہیں بھائی. نہیں بچوں کو کم دودھ 2 ڈبے والا, تاکہ وہ کم ڈائپرز کا خرچہ جو ہے, ڈائپرز کا خرچہ پھر بھی دودھ سے زیادہ.
جناب یہاں پہ لائٹر نوٹ پہ یہی بات ہے کہ حکومت کو یہ چاہیے کہ ٹیکس نیٹ کو پراپر کرے، کیونکہ ایکچولی یہ ہوتا یہ ہے کہ ٹیکس امیر لوگوں سے لیا جاتا ہے اور ملک کے غریب لوگوں پر لگایا جاتا ہے. یہ لے تو لیتے ہیں غریب لوگوں سے اور لگا اپنے اوپر ہی لیتے ہیں. اپنے ان کے ششکے نہیں ختم ہوئے. آپ کے خیال میں آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے ٹیکس لگائے جا رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ آئی ایم ایف نے بھی خوش نہیں ہونا، کیونکہ انہوں نے کہنا جناب تم نے تو پھر غریب لوگوں کو پھنسا دیا ہے. ہم نے کہا ٹیکس نیٹ بناؤ جس میں امیر لوگ آئیں، اور پچھلے 75 سالوں میں اس پہ کوئی کام نہیں ہوا. خان صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے دور میں جو ٹیکس ریونیو ہے وہ بھی زیادہ جنریٹ کیا، اور ابھی تک یہ حکومت جو ہے واپس ریورس ہو گئی ہے. ان سے ٹیکس ٹوکس لینے کا کوئی طریقہ نہیں. یہ چپ کر کہتے ہیں پیٹرول پہ لگا دو، ڈیزل پہ لگا دو، خوردنی تیل پہ لگا دو. غریب آدمی ڈائریکٹلی انوالو ہوتا ہے، یوز کرتا ہے، اس کا یوزر ہے، اس پہ یہ ٹیکس لگا دیں. یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے. ان کو ذرا ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور خود سے تجربات نہیں کرنے چاہیے. اسحاق ڈار صاحب کو آپ نے بڑا جناب کہا کہ جناب زندگی بدل جائے گی پاکستانیوں کی، حالات سیٹ ہو جائیں گے، دودھ کی شہد کی نہریں بہ جائیں گی، مگر وہ اب اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں اس لیے مطمئن ہے نا. میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. وہ اس لیے مطمئن ہے کہ ان کے سمدھی نواز شریف ہیں. جن کے سمدھی نواز شریف ہیں انہیں کس چیز کی ٹینشن ہوتی ہے؟ نہیں اب مسلم لیگ کے اندر سے بھی یہ باتیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں کہ جناب اس بندے کو ہٹائیں، کسی کام کے بندے کو لے کے آئیں جس کو سمجھ بھی آئے معیشت ہے کیا، پاکستان کے مسائل کیا. اچھا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی وزیر اعظم کی کہ ہمارے وزیر اعظم عوام کو کہتے ہیں کہ سادگی کا درس دیتا ہوں، سادگی سے یہ کر لیں، سادگی سے وہ کر لیں، جبکہ ان کے پہناوے سے لے کے ان کے کھابے تک دیکھ لیں آپ بالکل بھی سادہ نہیں ہے. نہیں وہ تو امیر کیا آدمی ہے. سادگی صرف جو ہے عوام کے لیے ہی انہوں نے بالکل ٹیکس آپ کے لیے ہیں، مصیبتیں آپ کے لیے، پریشانیاں آپ کے لیے ہیں. وہ جناب اپنا ششکا پورا کر رہے ہیں. 80 کابینہ کے ارکان ہیں اور جناب سارے مزے لے رہے ہیں، اور سب کے پاس گاڑیاں ہیں، سرکاری پیٹرول، سرکاری رہائشیں، اور ساری وہ پولیس کی نفری. پیٹرول نہیں، عوام کا خون پسینہ بولیں. بس ٹھیک ہے نکالتے جائیں بھائی. آپ بھی تو خوشی خوشی دے رہے ہیں نا بوتلیں. ابھی آپ کا اور یہ محنت کا پسینہ ہے. اب بھی بچہ مزدوری ہی کر رہا ہے، یہ محنت ہو رہی ہے. اور جناب یہ ٹیکس والی بات جو ہے اس پہ ایک اور ویلاگ کی ضرورت ہے، اور ہم ضرور اس پہ بات کریں گے، کیونکہ کہنے کو بہت کچھ ہے. راتیں گزر جائیں گی، باتیں گزر جائیں گی، مگر یہ ٹیکس ختم نہیں ہوں گے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان منان گیلانی، حسنہ طارق، ملیحہ عدنان، نئی بات ڈیجیٹل سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ ہی حافظ.